والذين آمنوا أشد حبا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شیء علیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت 4 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھا۔ اب ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں، یعنی کہ 5 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب کون لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے؟ ایک وہ تو جن پر ابتدائی جو چیزیں تھیں جو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، یعنی کہ غیب پر ایمان لیا ہے، پچھلی کتابوں کو مان لیا، رسولوں کو مان لیا، فرشتوں پر ایمان لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی تکمیل ہوئی، اس کو بھی انہوں نے مان لیا، تو وہ کیا ہو گئے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہو گئے۔ آگے ہے کہ وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ ہم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا، فلاح کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں بڑی اہم اصطلاح کے ساتھ آیا ہے۔ اس کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کسی چیز کی منزل مقصود پر پہنچ جانا، یعنی کسی بھی چیز کا، جیسے آپ یوں کہہ لیں کسی باطنی چیز کا عیاں ہو جانا، یعنی کہ اگر آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ آپ کا گول ہے ایک پہاڑی پہ چڑھنے کا، اور اگر آپ وہ گول اچیو کر لیتے ہیں اور آپ اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے اس کو اچیو کر لیا، آپ نے فلاح پا لی۔ اچھا، تعویل خاص کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں اشارہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرف ہے، اور تعویل عام کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ہر انسان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قرآن سے مستفید ہو، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، اور اللہ کا جو میسیج ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ اچھا، یہاں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا، تعویل خاص اور تعویل عام کیا ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، تعویل خاص وہ ہوتی ہے، قرآن پاک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تعویل خاص یہ ہے کہ جو کہ اس وقت کے اعتبار سے جب آیت نازل ہوئی تو اس وقت کے اعتبار سے جو معاملہ ڈسکس ہوا، اور وہ جو ہے وہ اس وقت کے اعتبار سے اس کے جس مقصد کے لیے وہ جو تھی آیت لانچ ہوئی، یا آیت اللہ تعالیٰ نے بھیجی وحی کے تھرو، اس کو ہم بولیں گے تعویل خاص۔ اب تعویل عام یہ ہے کہ اس کی تعویل آج کے زمانے میں بھی ایز اٹ از لی جا سکتی، جیسے ابھی میں نے کہا، آپ کو پیچھے آیت میں بتایا کہ تعویل خاص کیا تھی، کہ وہ صحابہ کی طرف اشارہ تھا کہ وہ متقین ہو گئے تھے اور وہی فلاح پانے والے تھے۔ آج ہمارے لیے وہ تعویل عام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کی بات نہیں کر رہے، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم قرآن کو سمجھ کر، قرآن پر عمل کر اپنے لیے جو ہے فلاح ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تعویل خاص اور تعویل عام میں فرق۔ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو جن سب نے کافر و انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، خوا انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لانے والے۔ اچھا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا۔ اب ہم اس کو، ابھی میں نے جیسے کہ آپ کو تعویل عام اور تعویل خاص کے بارے میں بتایا، تو تھوڑا سا یہاں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ تعویل عام میں نہیں آئے گا۔ مطلب مین کہ یہ معاملہ تھا اس وقت کے لیے، اس وقت یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسا کہ آپ ان سب کو سمجھا رہے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ آپ جتنا مرضی ان کو سمجھا لیں، جتنا مرضی آپ ان کو ڈرا لیں، اور یہ جو ہے سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ اشارہ کن کی طرف ہے؟ یہ قریش کے سرداروں کی طرف تھا، جبکہ وہ جانتے تھے، مانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی سوچ نے اس چیز کا ادراک کر لیا تھا، سمجھ لیا تھا، لیکن پھر بھی کیا تھا کہ وہ اپنی اس پہ ایک تکبر کی وجہ سے اور اپنی ایک ضد کی وجہ سے اڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ مان تو وہ چکے تھے، کیوں؟ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اگر
فور ایگزامپل ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو ہم لوگ تو نیچے ہو جائیں گے، ہم تو بنو امیہ کے تابع ہو جائیں گے، ہم تو جبکہ ان کے ساتھ ایک برابری کا ہمارا ایک جو تعلق ہے وہ یعنی کہ ہے. تو بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے. اب دیکھیں آج کے دور میں تو یہ ہے نا کہ ایک انسان نے اگر فور ایگزامپل اس تک میسیج ہی نہیں پہنچا، بات کر رہا ہوں، اور میسیج جیسی پہنچتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ تو سارے معاف ہو گئے نا، ختم ہو گیا. ہاں وہ اڑ جائے بلا وجہ کی ضد پر، لیکن بلا وجہ کی ضد پہ تو تب اڑے گا نا جیسے فور ایگزامپل غیر مسلم ڈکلیئر ہو گیا. وہ لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم تو نہیں کہتے تھے نا، وہ لوگ تو اپنے آپ کو خود مسلمان کہتے تھے. تو ان کے لیے ہاں وہ مشرکین مکہ تھے، ٹھیک ہے، وہ مشرکین تھے، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ خواہ آپ انہیں سمجھا لیں، انہیں ڈرا لیں، انہیں یعنی کہ آپ جو مرضی کہہ لیں، وہ ایمان نہیں لانے والے. تو معزز ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 5 اور 6 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا. تو آج آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے میں آئی ہوگی وہ تعویل خاص اور تعویل عام، یہ آگے چلتی رہے گی. مختلف جگہوں پہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کس چیز کی تعویل جو ہے وہ خاص کس وقت کے لیے تھی، خاص بتاتا رہوں گا کہ کس چیز کی تعویل خاص ہے، کس چیز کی تعویل عام ہے، کون سی آیت تعویل خاص تعویل عام کے ساتھ ہے. تو ہم اس کو آہستہ 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 ایک دو آیت کر کے ہم اس کو سمجھتے رہیں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.